تو 7ویں دن عقیقہ کیا. یہاں عقیقے کے بارے میں ذرا مسئلہ سمجھیں, یہاں پر بھی ہم بہت گڑبڑ کرتے ہیں. عقیقہ یہ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر بھی رواج تھا, وہ عقیقہ کرتے تھے, لیکن اس میں کچھ غلط باتیں در آئی تھی. مثلا وہ بچے کے لیے جب جانور ذبح کرتے تھے تو جو جانور کا خون تھا وہ اس کے سر پہ لگاتے تھے. عرب لوگ یہ جنگجو لوگ تھے, جنگلی لوگ تھے, جانور تھے اسلام سے پہلے, تو ان کی نیت یہ تھی کہ اس کے اوپر جانور کے سر کا خون ہوگا تو ہمارا بچہ بھی خون خوار ہوگا. کہتے نا سر پہ خون چڑھا ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے, اس کے سر پہ خون چڑھا ہوا ہے, تو یہ خون خوار ہوگا, جنگجو ہوگا, یہ لڑے گا, لوگ کو مارے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری رسم کو ختم کیا اور اس کی جگہ کیا کہا کہ جب بچے کے بال کاٹ لو اس کے سر پہ خوشبو لگا لو. اب اسلام آ گیا ہے, اب قتل و غارت گیری کی بدبودار خون کی چھینٹیں دنیا پہ نہیں لگیں گی. اب یہاں امن کی خوشبو پھیلے گی, یہاں آشتی کی خوشبو پھیلے گی, یہاں بھائی چارے کی خوشبو پھیلے گی. اس کے سر پہ خوشبو لگا کر یہ تاثر دو کہ اس بندے نے اس دنیا میں آ کر قتل و غارت گیری نہیں کرنا بلکہ امن کی خوشبو عام کرنی ہے, قرآن کی تعلیمات کی خوشبو عام کرنی ہے, نبی کی سنت کی خوشبو عام کرنی ہے. تو عقیقہ کرنا مسنون ہے. عقیقہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا تو 7ویں دن آپ پہلا کام کریں اس کا نام رکھیں 7ویں دن. اس کے بعد اگر اللہ نے طاقت دی ہے اس کے بعد اس کے سر کے بال کٹائیں, جو سر پہ بال ہے وہ آپ کاٹ لیں اور جناب جی اس کو کسی کاغذ وغیرہ کسی کپڑے میں بند کر کے سنیارے کے پاس لے جائیں کہ بھئی یہ تول کے مجھے دے دو, یہ کتنے چاندی کے بقدر یہ بال بنتے ہیں, تو جتنا وزن اس کا نکلتا ہے اتنی چاندی کی قیمت جو بنتی ہے وہ صدقہ کر دیا. اور تیسرا کام اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے, قرضے مرضے لے کر یا خواہ مخواہ میں یہ چیزیں اگر طاقت دی تو کرے, نہ تو نہ کرے. 7ویں دن اگر عقیقہ نہ ہو سکا تو 14ویں دن کر لے, فقہا نے لکھا. اگر 14ویں دن بھی نہ ہو سکا تو 21ویں دن کر لے. 21ویں دن کے بعد عقیقہ نہیں ہے. بعض لوگ عید الاضحیٰ کے اندر پوچھتے ہیں ہم قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. تو اگر بچہ آپ کا ابھی پیدا ہوا ہے, 7 دن ہو گئے یا 21 دن کے اندر اندر اور قربانی اسی دنوں میں آ رہی ہے, اچھی بات ہے آپ کریں. اور اگر نہیں تو یہ عقیقہ نہیں ہے, یہ صدقہ ہے. صدقہ ہے لیکن عقیقہ نہیں ہے, اور اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے الولد مرہون بعقیقتہ, اللہ اس بچے کو عقیقے کی برکت سے مصیبتوں اور بلاؤں سے بچاتا ہے. اگر آپ بچے کا عقیقہ کر دے بچے کی, یہ عقا یا اقو کاٹنے سے, یہ عقیقہ کاٹنے, تو چونکہ اس میں بھی بچے کے بال کاٹے جاتے ہیں اور جانور کو کاٹا جاتا ہے تب اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے. تو اگر بچے کا عقیقہ کر دیا جائے تو اللہ اس بچے کو جو مصیبتیں ہوتی ہیں, جو مصائب ہوتا ہے, جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بچاتا ہے. تو اگر کسی وجہ سے عقیقہ نہیں ہو سکا, بعد میں آپ اس کی طرف سے کوئی جانور دینا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. عقیقہ تو نہیں ہوگا لیکن صدقہ ہوگا, اور صدقہ تو ظاہر سی بات ہے ہر حال میں بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. اور علماء نے اس کا تجربہ بھی کیا کہ جس بچے کا عقیقہ دے دیا جاتا ہے وہ اس کے مقابلے میں جس کا عقیقہ نہیں ہوتا مصیبتوں بلاؤں پریشانیوں سے وہ محفوظ ہوتا ہے. تو یہ باقی ختنہ ہے. ختنہ آپ جب آپ مناسب سمجھے, بچہ صحت مند ہے, ڈاکٹر نے اجازت دی ہوئی ہے, ختنہ آپ 7ویں دن کرنا چاہتے ہیں, 7ویں دن کے بعد کرنا چاہتے ہیں, جتنا جلد سے جلد ہو سکے. ہمارے ہاں بعض رواج ہے جو بالکل غلط رواج ہے, بعض ہماری قوموں میں خاص کر ہمارے پٹھانوں میں, کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے. میں جب چھوٹا تھا تو ایک بڑا لڑکا قریباً 10-12 سال کا ہوگا, تو وہ بیچارہ پریشان رکھا ہوا جی آج میرا ختنہ ہوگا. میں خود حیران ہوگا کہتے. تو یہ رواج غلط ہے. اتنے بڑے بڑے بچوں کا آپ جو ہے نا ختنہ کرنے, بالغ ہونے سے پہلے آپ جتنا جلد سے ہو سکے, اگر بچہ صحت مند اور ختنہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے, تو آپ اس کا ختنہ کروا دیں. تو یہ عقیقہ اور ختنے کا مسئلہ واضح ہو گیا. ایک اور بات, عقیقہ دیکھیں نا, عقیقہ آپ نبی کی تعلیمات پر کر رہے ہیں, قربانی آپ نبی کی تعلیمات پر کر رہے ہیں. خوشی منع ہے, خوشی سے منع نہیں ہے. تو یہ ڈم ڈول کس کی تعلیمات پر ہو رہا ہے؟ عقیقے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا جہاں کے مراسیہ بلا لے, دنیا جہاں کے ناچ گانے والے بلا لے, بڑے بڑے ڈیگ لگائے ہوئے ہیں اور پوری محلے والوں کے, پوری گلی والے کے ناک میں دم کیا ہوا, پھر کہتے بچہ نافرمان ہو گیا, پھر کہتے بچہ ماں باپ کی مانتا نہیں, پھر کہتے بچہ آوارہ. تو نے اس کی پیدائش پر آوارگی کی, تو نے اس کی پیدائش پر اللہ کی بغاوت کی, تو نے اس کی پیدائش پر اللہ کی نافرمانی کی. اب بچہ تیرا باغی ہو گیا تو گلہ مت کر, یہ تیرا اپنا مسئلہ ہے. علماء اس کے اثرات ہوتے ہیں. ایک تحنیک آتا ہے, تحنیک مستحب ہے سنت میں سے. تحنیک کسے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس بچے لائے جاتے تھے, چھوٹے بچے,
تو آپ کیا کرتے تھے؟ کھجور لیتے تھے، کوئی میٹھی سی چیز کھجور وہ اپنے منہ میں چباتے تھے اور اس کی مٹھاس، اس کھجور تو چھوٹے بچے کو نہیں دے سکتے، خراب ہو جائے گا، اس کا جو لعاب دان ہے، مٹھاس وغیرہ، وہ اس بچے کی زبان پر چکاتے تھے۔ آج بھی ایسا کرنا چاہیے کہ بچہ آپ کا پیدا ہو گیا، کسی اچھے بزرگ، کسی نیک آدمی کے پاس لے کر جائے، عالم ہو، حافظ ہو، بزرگ ہو، اللہ والا ہو، وہ اس کی تحریک کرے، کوئی بھی میٹھی سی چیز منہ میں چبائے اور اس بچے کی زبان پر اس تھوک کو یا اس لعاب کو رگڑ لے، اس کی مٹھاس محسوس کرے۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس عمل سے اس نیک آدمی کی اثرات اس بچے میں آ جائیں گے، یہ بچہ بھی بڑا ہو کر نیک بنے گا۔ تو دیکھیں بچے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اب آپ اس کے پیدائش پر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اللہ کے سامنے سر پر سجود ہونے کے اور اللہ سے دعائیں مانگنے کے، یا اللہ اسے اپنا فرما بردار بنا دے، الٹا ماں باپ ڈم بنے ہوئے، الٹے ماں باپ نے مراستوب اور ڈمتوب شروع کیا ہوا ہے۔ یہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے عقیقے کے دوران، ویسے زندگی میں تو ویسی بھی اجازت نہیں ہے، ڈم ڈول کی اور ناچ گانے کی اور یہ فضولیات کی ویسی حرام ہے، ناجائز ہے۔ فرمایا جو اس دنیا میں گانے سنتے ہیں، اللہ قیامت میں ان کے کانوں میں اس پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ آج موم بتی کی آگ ذرا یہاں لگانا، ذرا میں دیکھتا ہوں کیسے برداشت کرتے ہو، تو پھر یہ قیامت کے سیسے تم پھر برداشت کر کے دکھاؤ۔ ایک بزرگ، ایک طالب علم تھا، اسے کسی عورت نے زنا کی طرف متوجہ کیا، وہ بیچارہ پڑھ رہا تھا، عورت خوبصورت تھی تو اس کو زنا کی طرف متوجہ کیا، ساتھ موم بتی چراغ جل رہا تھا۔ وہ بچے ظاہر انسان ہے، دل میں تو آ جاتا ہے، اس بچے کے دل میں بھی آیا، لیکن وہ اس چراغ، اس موم بتی میں اپنی انگلی ڈالتا اور اف یوں کر کے واپس کر دیتا، پھر انگلی ڈالتا، پھر اف کر کے واپس کر دیتا۔ عورت نے کہا بھئی خیر تو ہے، میں تجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں اور تو یہ بیوقوفانہ حرکت کر رہا ہے کہ بار بار چراغ کے اندر اپنی انگلی ڈالتا ہے، بار بار موم بتی کے اندر اپنی انگلی ڈالتا اور پھر پیچھے کرتا ہے۔ اس بچے نے، اللہ والا کوئی بچہ تھا، اس بچے نے عجیب جواب دیا، بی بی یہ جو تو جس کام کے لیے مجھے متوجہ کر رہی ہے، جو غلط اور گندا کام مجھ سے کرنا چاہ رہی ہے، ہوں تو میں بھی انسان، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، میرا دل بھی یہ کام کرنے کو کر رہا ہے، لیکن اس چراغ کے اندر، اس موم بتی کے اندر میں انگلی اس لیے آگے کر رہا ہوں کہ آیا یہ آگ برداشت کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ جب بھی میں اس آگ، اس معمولی سی لو کے اندر، اس چراغ کی معمولی سی لو، اس موم بتی کی معمولی سی لو کے اندر انگلی ڈالتا ہوں، مجھ سے یہ لو، یہ آگ برداشت نہیں ہوتی ہے، میں اس دنیا میں اس معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر پاؤں، تیرے ساتھ زنا کر کے اس آگ کو کیسے برداشت کر پاؤں گا جو اس آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے، جو خود جل جل کے کالی ہو چکی ہے، جہنم کی آگ خود جل جل کے کالی ہو چکی ہے، وہ اتنی سخت آگ ہے، یہ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم آگ ہے۔ تو یہ جو گانے باجے سنتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور وہ سیسا بھی جہنم کا سیسا ہوگا، دنیا کا سیسا نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے بیٹا دیا ہے، عبد المطلب کافر اور مشرک ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، عقیقے پر ڈول ڈمکا نہیں کرتے، ناچ گانے نہیں کرتے، خرافات نہیں کرتے۔ کتنی بدبختی کی علامت ہمارے لیے ہے کہ ہم اس نبی کے نام لیوا، اس نبی کے عشق کے دعوے کرنے والے، اس نبی کی سنتوں پر چلنے کے دعوے کرنے والے، اس نبی کے ساتھ یاری اور دوستی کے دعوے کرنے والے، ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے، ہم اس سب سے پہلا جو کام کرتے، اس نبی کی تعلیمات کو پامال کرتے، اس کے طریقوں کو پامال کرتے، اس کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں، اور جو آنے والا معصوم بچہ ہے اس کی دنیا اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ اس